السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آج ماہ رجب کی 18 غالباً تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں قرآن کریم نے محترم اور ادب والے مہینے قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تمام تر شریعتوں کے اندر اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ لائق ثواب ہے، اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہے اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو وبال بھی ان مہینوں میں باقی مہینوں کی نسبت زیادہ پڑتا ہے۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں بھی یہ مہینے پرامن سمجھے جاتے تھے، جنگ و جدال سے محفوظ قرار دیے جاتے تھے، اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے اندر جو ایک حکم اس کا منقطع ہو گیا جنگ و جدال والا، لیکن دوسرا حکم اب بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا کہ یہ محترم مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی نہ کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر کوتاہی نہ کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ اب حرمت کے پھر 2 معنی ہیں، ان میں قتل و قتال حرام اور یہ متبرک اور واجب الاحترام۔ تو قتل و قتال والا جو حکم ہے وہ شریعت محمدی میں ختم ہو گیا، لیکن دوسرا حکم باقی ہے۔ محترم سامعین، رجب کے مہینے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں، مثلا نماز رغائب، مخصوص مقدار کے کچھ نوافل، پھر ان کے اندر یہ صورت پڑھنا جو بعض حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، حدیثوں کے حوالے بھی دیتے ہیں۔ یہ سارے احکام من گھڑت اور موضوع ہیں، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں، سرے سے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رجب کے اندر کوئی مخصوص نماز نہیں، کوئی مخصوص نفل نہیں، یہ سب اپنے پاس سے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، رجب کے اندر 2 تاریخیں بہت اہم ہیں، 2 تاریخیں رجب کے اندر بہت اہم ہیں۔ آج انہی 2 تاریخوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1، 22 رجب المرجب، یہ تاریخ بہت اہم ہے۔ اور نمبر 2، بعض روایات کے مطابق 27 رجب المرجب۔ یہ 2 تاریخیں اس مہینے کی اہم ہیں۔ ان 2 تاریخوں کے بارے میں انشاءاللہ جس قدر گفتگو ہو سکی کی جائے گی، توجہ کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، 22 رجب سن 60 ہجری میں
تاریخ اسلام کی معروف شخصیت جو قریباً 20 سال ریاست اسلامیہ کی جزوی اور 20 سال مکمل طور پر ریاست اسلامیہ کے حکمران رہے، اور وہ ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 22 رجب ان کی وفات کا دن ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی رہے ہیں، اسلامی بحری بیڑے کے بانی ہیں، قریباً 65 لاکھ مربع میل پر ایک طویل عرصہ خلافت اسلامیہ پر براجمان رہے ہیں۔ ان کے اور ان کے والد محترم کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ ذہنی تحفظات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو زیادہ تر ان کی شخصیت کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کی بنیاد پر وہ پائی جاتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ سالوں سے سوشل میڈیا پر مسلسل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے بارے میں بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، لغوی اعتبار سے بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً عین، یہ ایک لفظ ہے عربی کا، عینن، اس کے 70 کے قریب معنی ہے عربی کے اندر۔ اسی طرح مولا، یہ ایک لفظ ہے عربی کا، اس کے 21 سے زائد معانی ہیں۔ اسی طریقے سے صلاۃ جس کو کہتے ہیں صلاۃ پڑھے نماز، اس کے 15 کے قریب معانی ہیں۔ اسی طرح معاویہ بروزن مفاعلہ کے بھی کئی معانی ہیں، اور دور نبوی اور دور صحابہ اور دور تابعین میں بہت ساری ہستیوں کا نام معاویہ تھا۔ صرف ایک معاویہ بن ابی سفیان ہی کا نام نہیں تھا معاویہ، بلکہ بہت ساری ہستیاں گزری ہیں آقا کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے دور میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تابعین کے دور کے اندر بہت سارے گزرے ہیں۔ چنانچہ آپ توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے کا نام معاویہ بن حارث تھا، سیدنا علی کے پوتے کا نام معاویہ بن عباس بن علی تھا، سیدنا علی کے داماد جو ان کی بیٹی رملہ کے شوہر تھے ان کا نام بھی معاویہ تھا، حضرت جعفر طیار کے پوتے کا نام معاویہ بن جعفر بن عبداللہ بن جعفر طیار تھا، حضرت حسین کے بھتیجے کا نام معاویہ تھا، حضرت امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ افصح تھا، حضرت جعفر صادق کے 2 شاگردوں کے نام معاویہ بن سعید اور معاویہ بن مسلمہ تھا۔ اسد الغابہ میں، جو کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک تاریخی مستند کتاب ہے، اس میں تقریباً 30 کے قریب لوگوں کے نام معاویہ لکھے گئے ہیں۔ لسان العرب، الوحید القاموس اور تاج العروس، یہ تینوں عربی زبان کی مستند عربی لغت کی زبان یہ کتابیں ہیں، تینوں لغت کی کتابیں ہیں۔ ان میں لفظ معاویہ بروزن مفاعلہ کے 6 معنی لکھے گئے ہیں، جن کی بنیاد پر عرب یہ نام لکھا کرتے تھے اور رکھا کرتے تھے۔ ایک معنی ہے ایک ستارے کا نام ہے، دوسرا معنی چاند کی منزل میں سے ایک منزل کا نام ہے، تیسرا معنی جوانی میں قوت سے مد مقابل کا پنجہ مروڑ ڈالنا، چوتھا معنی 30 برس کی جوانی کی عمر کو پہنچنا، پانچواں اس کا معنی کسی کا دفاع کرنا اور اس کی غیبت کرنے والے کا رد کرنا، اور چھٹا معنی اس کا ہے شیر کی للکار۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہوں گے، لیکن گندی مکھی کی طرح گندگی پر بیٹھنے کے بجائے شہد کی مکھی کی طرح پھلوں اور پھولوں پر بیٹھنا، یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر 2 معنی ہوں یا اس سے زائد معنی ہوں تو اچھا معنی مراد لینا یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ گندگی کی طرف اپنا ذہن لے جائے، گندگی سے اپنی زبان کو گندا کرے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس قدر متعدد معانی لفظ معاویہ کے ہیں، اس لیے جو کچھ سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا ہے اس کی طرف آپ کا ذہن نہیں جانا چاہیے، بلکہ جو عمدہ معنی ہیں ان کی طرف ہمارا ذہن جانا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اسی طرح
دوسری بات یہ ہے، ہماری تاریخی روایات کی نمایاں شخصیات صحابہ اکرام علیہم الرضوان ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ ان کے بارے میں بہت بعد کے اندر، کئی سو سال بعد میں جو تاریخی کتابیں ترتیب دی گئی ہیں اور تاریخی حوالوں کی بنیاد پر جو ان کے درمیان صحابہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان تاریخی روایات پر اپنی رائے قائم کریں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، تو ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اپنی رائے قائم کیوں نہ کرنی چاہیے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچ جانیں، نہ کہ تاریخی کتابوں کی روایات اور تاریخی کتابوں کے حوالوں کو سچ جانیں، اس لیے کہ کتاب لکھنے والے کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ کوئی بھی کتاب ہو، لکھنے والا کا ذہن اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، حدیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے سچے فرامین، ہم ان کے مطابق اپنی رائے قائم کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سب کے سب عادل ہیں، ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، یہ نبوت محمدیہ کے عینی گواہ ہے۔ اگر گواہ مجروح ہو جائے تو ساری بات مجروح ہو جاتی ہے، مقدمہ بے بنیاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی درمیان سے نکال دیں گے تو اسلام تو مشکوک ہو گیا، اور یہی دشمن چاہتا ہے۔ دشمن اب تلوار سے اور ٹینک سے نہیں مارے گا آپ کو، اب دشمن کیا، آپ کے ذہن کو خراب کر کے آپ کے ذہن کے اندر صحابہ اکرام یا بڑی جو شخصیات ہیں ان کے بارے کے اندر شک ڈالے گا، آپ کو دین سے دور کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں، سیکھیں، سنیں، ان کے مطابق اپنی رائے قائم کریں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو دور نبوی میں ایمان لائے اور ہجرت کی، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، وہ سچے مومن ہیں۔ اور اسی طرح فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد دونوں طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث کا اصل مالک حقیقی اللہ ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، یقیناً فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے افضل ہیں، بعد والے اس درجے کے نہیں ہیں، ہیں وہ بھی افضل۔ لیکن اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے بعد میں ایمان لائے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اگر آپ تاریخ کو صحیح معنوں میں دیکھیں اور پڑھیں، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جو مخالف ہو اس کو جوتے کی نوک پر مارے، کتنا ہی بڑا کوئی مورخ کیوں نہ ہو۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابقت رکھتی ہو جو تاریخ، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت، ان کی اپنی جو کہی ہوئی روایت ہے، اس کے مطابق آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار لی اصحابی، یہ بڑی توجہ کیجئے گا، ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے شناختی کارڈ پہ بے شک محمد فیصل ہو، محمد قاسم ہو، محمد جو مرضی ہو، ہمارے
جو گرداور ہیں ان کے پاس زمین کے ہمارے بے شک محمد فلاں فلاں لکھا ہوا ہو، فلاں محمود فلاں احمد لکھا ہوا ہو، جب محمد محمود اور احمد قبول کریں گے کہ یہ میرا امتی اور مسلمان ہے، تب جا کر اللہ کے ہاں ہم مسلمان بنیں گے۔ کاغذی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ توجہ کیجئے گا، تو پھر آپ انشاءاللہ دشمن کے قریب بھی نہیں جائیں گے جو صحابہ کے بارے میں ذہن خراب کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، وجعل لی وزراء، ان میں سے بعض کو میرا وزیر بنایا، وانصارا، اور ان میں سے بعض کو میرا نصرت کرنے والا بنایا، فرمایا واسحارا، اور ان میں سے بعض کو میرا سسر بنایا۔ سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونچی بتائیں کیا ہیں؟ سسر ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ سیدنا معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر ان لا بھی ہیں۔ فرمایا میرا سسرالی رشتہ بنایا۔ اسلام لانے سے پہلے کے جو معاملات ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پہلے کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ معاف فرما دی، اور میں اور آپ کہیں نہیں اللہ کیوں معاف کیتا ہے، کیوں معاف کیتا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب نے جس کو معاف کر دیا، امت کی جرت نہیں ہے کہ اپنی زبان معمولی سی بھی اس کے خلاف پھیلائے۔ یہ کیسا مسلمانی ہوئی کہ ایمان تو آقا پر لائے اور آپ کی بات پر یقین نہیں، آپ کی بات پر بھروسہ نہیں، آپ کی بات کو مانا نہیں۔ تو فرمایا واسحارا، فرمایا واختانا، اور بعض کو میرا داماد بنایا۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابی وقاص اور سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو داماد بنایا۔ فمن سبہم، توجہ، فمن سبہم، جس نے ان کو برا بلا کہا، گالی دی، کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت۔ مسلمانوں سنیو، اتنی لعنتیں کیسے برداشت کرو گے جو اس نہج کی طرف جاتے ہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اللہ تعالیٰ ان کے فرائض کو قبول کریں گے، نہ ان کی نوافل کو قبول کریں گے، نہ فرضی عبادت نہ نفلی عبادت ایسے لوگوں کی قبول ہوگی۔ اس لیے خدا را احتیاط کیجئے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ میں یہاں تک عرض کرتا رہتا ہوں، یہ جو ہوتا ہے نا یار تھوڑا سا، یہ بھی ایمان کو اندر سے نکال دے گا، معمولی سی بات بھی صحابہ کے بارے میں ایمان نکال دے گی۔ ایمان نہیں رہ سکتا اس دل کے اندر جس کے اندر صحابہ میں سے کسی ادنا سے ادنا، حتیٰ کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی معمولی سی کوئی بات آ گئی، ایمان نکل جائے گا۔ حالانکہ کلیجہ چبایا، نکالا، لیکن آقا علیہ السلام نے جب کہہ دیا معاف ہے، معاف ہے، تو پھر میں اور آپ کہیں کہ اس نے یوں کیا یوں کیا۔ آقا نے معاف کر دیا، ختم بات۔ اور پھر اللہ نے مرتبہ کتنا دیا؟ اللہ نے پھر مرتبہ کیا دیا کہ ختم نبوت کے دفاع میں یمامہ جنگ کے اندر میدان میں وہ مسیلمہ کذاب کی فوج کے مقابلے میں اللہ نے شہادت کا رتبہ دیا۔ اسلام لانے کے بعد پہلے معاملات ختم ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں، ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑوں کے جو آپس کے نزاعی معاملات ہوتے ہیں اس میں چھوٹے لوگ نہیں بولا کرتے، بے ادبی ہوتی ہے۔ بڑوں کے معاملات بڑوں کے ساتھ خاص ہے، وہ جانے اور ان کے معاملات جانے اور ان کا اللہ جانے۔ آپ سے اور مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تو کیا پوچھا جائے گا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تمہیں نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں، وہ کیا کرتے رہے ہیں، اپنی بتاؤ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا،
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، صلح حدیبیہ اور عمرۃ القضاء کے درمیان اسلام لائے، لیکن دیگر نوجوانان قریش کی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ وہ بڑا مشکل دور تھا میرے بھائیوں، آپ اور میں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اسلام اس دور کے اندر جو لاتے تھے ان پر کیا بیتتی تھی۔ وہ آج بھی انڈیا کی ان علاقوں کے اندر جہاں ہندوؤں اور سکھوں کی فراوانی ہے ان سے پوچھیں، دنیا کے فلسطین کے اندر جا کر پوچھیں، دوسرے دنیا کے ملکوں میں جہاں مسلمان معمولی تعداد میں وہ غلامی کی حیثیت سے ہیں ان سے پوچھیں۔ ہم تو مسلمان والدین کے گھر دادا بھی پردادا بھی چکردادا سارے مسلمان ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا تھا لیکن پوشیدہ رکھا دوسرے قریش کے بچوں کی طرح۔ کیوں کہ اس وقت بڑا مشکل تھا اسلام کا اظہار کرنا، باپ بھی شدید اسلام کا مخالف، ماں بھی شدید اسلام کی مخالف، اس گھر کے اندر اسلام کا اظہار معمولی بات نہ تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمارہ مزنی فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا، یقول فی معاویہ ابی سفیان، کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے والے ہوں، اسے ایسا بنا۔ اسلام جب قبول کیا، مدینہ منورہ میں ہجرت کی، اور یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی توجہ سے سن لیجئے، ہجرت صرف وہی کر سکتے تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم نہیں دیا اور نہ انہیں ہجرت کرنے دی۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرما دیا فتح مکہ کے بعد لا ہجرت فی الاسلام بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کوئی نہیں کرے گا۔ چنانچہ سفیان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام بعد میں لائے تھے فتح مکہ کے، یہ مدینہ منورہ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس مکہ بھیج دیا تھا، ان کو وہاں نہیں رہنا دیا، مکہ واپس بھیج دیا تھا اور کہا کہ مکہ میں ٹھہرو۔ سیدنا معاویہ نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتابت وحی ان کے سپرد کر دی گئی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نجی اور سرکاری مہمانوں کی خدمت بھی ان کے ذمہ تھی، جسے آج کے دور میں پروٹوکول آفیسر کہا جاتا ہے۔ معمولی بات ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے جی سیدنا ابو سفیان کے کہنے پہ آپ نے رکھا ہے، تو بھائی کہنے پہ رکھا ہے تو یہ معمولی بات ہے۔ ہاں جی، آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ دشمن کی بات، جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کی مانتے ہیں، یا سجن کی اور جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی مانتے ہیں؟ بتائیں، سجن کی مانتے ہیں نا، جس کو پسند کرے اسی کی سفارش مانتے ہیں۔ کبھی کسی نے دشمن کی سفارش مانی ہے؟ یا جس کو پسند نہ کیا جائے اس کی سفارش مانی ہے؟ اس کو بیٹے کو اپنا پروٹوکول آفیسر رکھا ہے کسی نے؟ 150 سے زائد خطوط دنیا بھر کے بادشاہوں کو آقا علیہ السلام نے لکھے، جن میں سے نصف سے زائد خطوط سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے لکھے گئے، اور آپ ہی وہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادشاہوں کی طرف سے آئے گئے خطوط کو پڑھا کرتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے۔ چنانچہ یہ حضور کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے، حساب کا علم سکھا دے، اور اس کی ہر طرح کے عذاب اور سزا سے حفاظت فرما۔ فتح مکہ کے بعد شوال میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف پیش آیا، ان دونوں میں سیدنا معاویہ اپنے والد اور بڑے بھائی کے ساتھ شریک ہوئے۔ غزوہ طائف میں توجہ، غزوہ طائف میں کفار کی طرف سے تیر چلا اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ شہید ہو گئی۔ حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آقا میری آنکھ شہید ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنیں، توجہ سے سنیں، ایسے مولویوں کی یا ایسے ذاکروں کی، ایسے لوگوں کی بیانات یوٹیوب پہ اور براہ راست بھی مت سنا کریں،
جو دین اور دینداروں سے بیزار کرنے والے ہوں، جو آقا کریم اور آپ کے صحابہ سے دور لے جانے والے ہوں، جو اولیاء اللہ اور دین کے داعیوں سے متنفر کرنے والے ہوں، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ تو اپنے پیسوں کے لیے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ پتہ ہے یہ سٹیج گالی گلوچ کے لیے نہیں بنا۔ آج بھی مسجدوں کے اندر سٹیج پہ بیٹھ کر صریح گالی بکتے ہیں، لوگ آگے بیٹھے گالی بک کر سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگ آگے بیٹھے۔ یہ آپ ہی کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں، ورنہ اٹھ کے پکڑے کوئی گردن سے۔ یہ سٹیج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، یہ کوئی گالی گلوچ کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ ان شئت دعوت فردت عینک، اے چچا جان اگر آپ کہیں میں اللہ سے دعا فرماتا ہوں، اللہ آپ کی آنکھ کو واپس کر دے گا۔ آگے فرمایا اگر وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةِ، اور اگر آپ چاہتے ہیں اس کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے تو فَعَيْنٌ فِي الْجَنَّةِ، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس آنکھ کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابو سفیان نے آنکھ نہیں مانگی، جنت کی طلب کی۔ اسلام لانے کے بعد تو پھر نبی آپ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام بن گئے، ان کو پھر اپنی جسمانی مالی کا کوئی لحاظ نہیں رہا۔ چنانچہ پھر جنگ یرموک میں رومیوں سے قتال کے دوران آپ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ دونوں آنکھیں اسلام کے لیے شہید کروا دی تھی۔ جب غلام بنے تو پھر سچے غلام بنے۔ ہم نے یہ غلامی دیکھنی ہے ان کی، پہلے کیا تھا وہ میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا معاویہ کو ان کے بڑے بھائی کی جگہ شام کا امیر مقرر کیا۔ 4 سال تک مکمل طور پر شام کے والی رہے۔ سیدنا عثمان غنی کے دور میں 12 سال یہ شام کے والی رہے۔ سیدنا علی کے دور میں بھی شام کے امیر رہے۔ سیدنا علی کی شہادت کے بعد اہل عراق نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 6 ماہ بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حضور کا یہ فرمان پورا ہوا۔ لوگوں آپ تو سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، یوں کیا یوں ہوا ایسے ہوا، کیوں ایسے اسے کو دیکھتے ہو؟ حضور کا فرمان پورا ہوا یہ نہیں دیکھتے کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آنے والے وقت میں یہ 2 عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں اللہ اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا۔ یہ آقا کریم کی بات پوری ہو گئی، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ سن 12 ہجری میں سن 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی۔ اس سال عام الجماعہ اس سال کو کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد توجہ، حضرت معاویہ کے خلیفہ بننے کے بعد مسند پر بیٹھنے کے بعد صلح کے بعد حضرت حسن و حسین دونوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت حسن 10 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ تاریخ میں نکال کے دکھائے نا، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی مخالفت۔ اور 20 سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اگر کوئی اعتراض ہوتا تو 20 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر جاتا۔ 20 سال کا عرصہ کوئی معمولی تھا۔ چین سے پرتگال تک 64,65,000 مربع میل پر ایک طویل عرصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین رہے، اور 22 رجب سن 60 ہجری میں آپ کا یوم وفات ہے۔ 22 رجب سن 60 ہجری۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم اس کا دفاع نہیں کرتے، ہم اہل بیت کے مخالف کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور رفقا کو شہید کرنے والوں کو ہم ان کا دفاع نہیں کرتے، ہم صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں کان بھی مسلمان کے محفوظ رہیں سننے سے، غلط بات زبان بھی محفوظ رہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں
کہ آپ ان کے بارے میں فتح مکہ میں جب اسلام کا انہوں نے اعلان کیا، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، کسی ایک جنگ کے اندر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے، کسی میں نہیں آئے۔ اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لینا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے طویل عرصہ امیر المؤمنین وہ سیدنا معاویہ ہی رہے ہیں، 40 سال، جن میں مکمل طور پر 20 سال ہیں۔ اور آپ کا دور خلافت، اگر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کوئی اعتراض ہوتا، آپ تاریخ پڑھیں، مہینہ مہینہ جا کر ان کے ہاں ٹھہرتے تھے، وظائف لیتے تھے۔ آپ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے والے کیا اپنے مخالف سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہاں مہینہ مہینہ جا کر ٹھہریں، ان سے وظائف لیں۔ باقی رہا سیدنا علی کے ساتھ ان کا معاملہ، تو ہم برملا کہتے ہیں، سیدنا علی کے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سیدنا علی بہت اعلیٰ اور افضل صحابی ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ اہل بیت کا حصہ ہیں، آپ کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن آپ کی شان بہت اعلیٰ ہونے کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہیں آتی، ان کی اپنی شان ہے، سیدنا علی کا مقابلہ نہیں۔ سیدنا علی حق پر تھے، 100% حق پر، ان کے حق پہ ہونے پہ کوئی شک کسی کو نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کے بارے میں بڑی احتیاط کریں۔ 22 رجب کے اندر ہمارے ملک میں کنڈو کی رسم منائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ امام جعفر صادق کی نیاز ہے، حالانکہ امام جعفر صادق اس تاریخ کو نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے، بلکہ ان کی پیدائش بھی شوال میں ہے اور وفات بھی شوال میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کنڈو کی رسم 1905 میں امیر مینائی لکھنوی کے بیٹے خورشید احمد مینائی نے ایک پمفلٹ چھاپ کر شروع کروائی۔ اس کا تعلق شیعہ برادری سے تھا، اور شروع میں رات کو کنڈے بھرتے تھے، اب بھی تقریباً رات کو ہی کنڈے بھرتے ہیں، اور گھر سے باہر نہیں نکالتے تاکہ اہل سنت کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے اہل سنت مسلمان بھی وہ اس رسم کو اپنانے کے لیے وہ گائے بگاہے اکا دکا وہ یہ رسم مناتے ہیں۔ وہ خیال کریں اپنے ایمان کا، وہ خیال کریں اپنی آخرت کا۔ یہ وہی رسم ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے جشن میں ان کے دشمن مناتے ہیں اور منا رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو اس غلط سے بچائیے، ورنہ صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، کہیں ایمان جسم سے نکل نہ جائے، پیسہ بھی لگائے اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر کوئی آدمی بالفرض کہے کہ نہیں ہم اس نیت سے نہیں کرتے، تو یہ دن ضروری ہے؟ بتائیں مجھے، یہی دن ضروری ہے؟ آگے پیچھے اللہ قبول نہیں کرتا، آگے پیچھے کھانے والے لوگ نہیں ہوتے، آگے پیچھے کیا ہے؟ منع ہے کوئی صدقات و خیرات کرنا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ، فرض اور واجب کے علاوہ دیگر جو کیٹیگری ہے، نوافل، ایسے کوئی صدقات یا نوافلی کوئی عبادت ہو، وہ اگر کسی مخصوص گروہ کا شعار بن جائے تو اس کو چھوڑنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس کو اور کچھ بھی نہ مانے تو ایک گروہ کا شعار تو بن گیا نا، اس لیے بھی اس کو چھوڑنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑی احتیاط کریں، بہت احتیاط کریں۔ اول تو کسی سے صحابہ کے بارے میں مذاکرہ نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرنے لگے کہ میرے بھائی آپ وہ راستہ اپنا پکڑے، میں اپنا راستہ، میرا مطالعہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا اس بارے میں، اور معلومات کے لیے مستند اپنے علماء سے رابطہ رکھا کریں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی ان علماء کو سنا کریں جو صحیح راستے بتاتے ہیں، جو صحیح نہج کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، جو صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں بڑی احتیاط کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمائی ہے، جا بجا بیان فرمائی ہے۔ اور یہاں تک اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہاں جی کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ جو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر، فسوق، عصیان سے ان کو دور کر دیا ہے، دور۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، کیا کیا قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ہو، حضرت خاص طور پر یہ جو گھرانہ ہے، خاص طور پر یہ گھرانہ جو ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط۔ بھائی ہم سے تو نہیں پوچھا جانا نا انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن اگر ان کے بارے میں کوئی غلط زبان سے نکل گیا، کوئی غلط کان میں داخل ہو کر دل نے معمولی سی بھی تصدیق کر لی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کل ہم منہ نہیں دکھا پائیں گے۔ جب آقا نے پوچھ لیا تو میرے صحابہ کو تو نے نہیں بخشا، میرے صحابہ کے بارے میں تو نے یہ بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا احلم امتی معاویہ، احلم امتی معاویہ، میری امت کا سب سے زیادہ بردبار وہ معاویہ ہے۔ اس کے پیچھے لمبا واقعہ ہے، وہ وقت نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ معاویہ پر قیامت کے دن ایمان کی چادر ہوگی، اور ایک موقع پر فرمایا کہ ہر ایک کا راز داں ہوتا ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی راز رکھنے والا، اور میرا راز رکھنے والا معاویہ ہے۔ یہ معمولی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، چونکہ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یوم وفات ہے، تو اس دن کے حوالے سے کسی بھی مٹھائی یا کھانا پکانا یا دوسری چیزوں سے خود بھی گریز کریں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کھانے سے بھی گریز کریں۔ وہ اس پیٹ کے اندر کیا کیا ڈالیں گے آپ؟ دشمن کا مال بھی ڈال لیں گے، نہیں کھائیں گے تو نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، زندہ رہیں گے، اللہ کے محبوب کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ اب دوسری تاریخ تو وہ 27 رجب المرجب تھی، اب اس کا وقت نہیں رہا، انشاءاللہ بشرط زندگی آئندہ جو میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔